أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا اور ہم نے کہا یہ قلنا کس سے ہے؟ قول سے. اور قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قول کس کو کہتے ہیں؟ قول و فعل کہتے ہیں. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات. تو قلنا ہم نے کہا، ہم نے بات کی. قلنا ہم نے کہا. یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ جمع کی ہے متکلم کی. متکلم کون ہوتا ہے؟ بات کرنے والا. جمع متکلم کی ضمیر ہے تو بات کرنے والا جب زیادہ تعداد میں ہو تو اس کے لیے یہ ضمیر آتی ہے نا کی. کون سی ضمیر آتی ہے؟ نا کی. جو کل نا ہے، یہ جو کل ہے اس میں قول کا معنی پیدا پایا جاتا ہے، اور یہ جو نا ہے یہ ضمیر ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ بات ہم اس سے مراد ہوگا. تو رب تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. اسے ایک بات پتہ چلی ہمارے بعض مشائخ کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ میں جمع کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے تو سے بہتر ہے کہ آپ کا لفظ استعمال کریں. صحیح. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم. یا آدم مشکل نہیں. قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، صرف کوشش کرنی ہے اور ذہن لڑانا ہے. اسکن اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سکونت. سکونت استعمال ہوتا ہے نا. سکونت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ٹھہرتے ہیں. اسکن ٹھہر جا. انتا انتا تو ایک. انتا کے ضمیر جب ہوگی تو کیا مطلب ہوگا؟ تو ایک مرد. اور یہی انتی ہو جائے تو تو ایک عورت. تاجرتی عورت اور تاجرتا مرد. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ باتیں ذہن میں بیٹھیں گی، کچھ نہیں بیٹھیں گی، بار بار آئے گی، پریشان نہیں ہونا ہے. انتا تو ایک مرد. تو اب یہ مرد کون ہے جس سے بات کر رہے ہیں رب تعالیٰ؟ یا آدم. آدم علیہ السلام نا. انتا تو بھی ٹھہر، وزوجک اور تیری بیوی بھی، الجنت جنت میں. پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں پیدا پہ آنے والی ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں کو اس پر کچھ تعجب ہوا. رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے جو انہوں نے، یا نام سکھائے جو انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے. اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا، ابلیس بھی چونکہ فرشتہ نہیں ہے
ہے جنوں میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو فرشتوں کو بھی کہا اور ابلیس بھی وہاں موجود تھا, سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے انکار کر دیا. پچھلی آیت میں اس کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا آدم سے تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ, سکونت اختیار کرو, وَكُلَا اور کھاؤ, وَكُلَا اور کھاؤ, منہا اس میں سے, کس میں سے, کس میں سے, جنت میں سے, حیث شئتما جہاں سے تم چاہتے ہو. شئتما ہم کہتے ہیں نا مشیت, رغدن, ہاں جی, رغدن وفر, رغدن وفر, کھاؤ اس میں سے رغدن وفر, جتنا جی چاہتا ہے, جہاں سے جی چاہتا ہے, حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے. یہ شئتما اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مشیت, مشیت کہتے ہیں. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جہاں سے چاہت, مشیت چاہت, اور یہاں پر وہی مشیت سے ہے شئتما جو تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم قریب جانا. ابھی تقربا بھی قریب اردو کا لفظ ہے کہ نہیں, تو اسی سے یہ تقربا ہے. ہم اردو والوں کے تو قرآن کو سیکھنا, عربی کو سیکھنا بہت آسان ہے, کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جو عربی یا قرآن کے اندر الفاظ ہیں تقریباً 80% تو وہ ہیں جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو صرف کچھ تھوڑا جوڑ توڑ ہوتا ہے جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو ولا تقربا, اب یہ قرب سے ہے, قریب جانے سے ہے, تو ولا تقربا نہ تم قریب جانا. لا جہاں میں بھی آئے گا اس کا معنی نہیں ہوگا. لا تقربا نہ تم قریب جانا, هذه الشجرہ, الشجرہ درخت, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, شجر و حجر کہتے ہیں. تو هذه الشجرہ اس درخت کے, هذه الشجرہ اس درخت کے, فتکونا تو تم ہو جاؤ گے, من الظالمین ظالموں میں سے. ظالم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فَأَزَلَّهُمَا تو ان کو پھسلا دیا, کن کو, آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو. یہ جو ہما کی ضمیر ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتی ہے, دو کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو, الشیطان کس نے, شیطان نے. یہ جو شیطان کے اوپر پیش آئی ہے نا آخر میں, یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل کرنے والا شیطان ہے. اگر یہ زبر ہو تو مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے. تو یہاں پہ چونکہ نام ہوتا, اگر مثال طور فَأَزَلَّ آدَمَ یا وَحَوَّ تو پھر وہاں پر زبر آ رہی ہوتی, لیکن ابھی چونکہ ضمیر ہے, ضمیر پہ زبر زیر نہیں آیا کرتی, جو اس طرح ہوتی ہے اسی طرح رہتی ہے. تو اب شیطان یہ بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے, کام کرنے والا ہے. تو پھسلانے والا کون ہے, الشیطان. عنہا کس سے پھسلا دیا, کس سے پھسلا دیا, عنہا اس سے, کس سے, پچھلے آیت میں دیکھیں نا کس کی بات ہو رہی ہے, کس سے اللہ نے منع کیا تھا, درخت سے منع کیا تھا, کس کے قریب نہیں جانا. تو شیطان نے ان کو پھر پھسلا دیا, کس سے, اس سے, اس سے کس سے, اس درخت سے, کس سے, جس درخت سے اللہ رب العزت نے پچھلے آیت میں منع کیا کس کے قریب نہیں جانا. فَأَخْرَجَهُمَا تو انہیں نکال دیا, ان دونوں کو نکال دیا. اخراج اردو کا لفظ ہے کہ اخراج استعمال ہوتا ہے نا. تو فَأَخْرَجَهُمَا تو اس نے نکال دیا, ہما ابھی پیچھے بتائیے ضمیر ہے, کس کو نکال دیا, آدم اور حوا کو. دونوں دو کو نکالا, وہ دو کون ہیں, آدم و حوا علیہ السلام. فَأَخْرَجَهُمَا تو اس نے نکال دیا ان دونوں کو, مما اس میں سے جو, کانا تھے وہ, فیہ جس میں, کس میں تھے وہ,
جنت میں، جنت سے اس نے نکال دیا۔ وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، عداوت، عدو کیا مطلب ہوا؟ دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ استقرار اردو میں استعمال ہوتا ہے، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع، فائدہ ہے، فائدے کا سامان ہے، الہین، ایک مدت تک۔ رب تعالیٰ اس آیت میں شیطان کی انسان سے جو ازلی دشمنی ہے نا اس کا بیان کر رہے ہیں، اور ابدی دشمنی ہے اس کا بھی بیان ہے کہ جب عبادت گزار ابلیس نے رب تعالیٰ کے بات ماننے سے انکار کیا، آدم کو سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا کہ میں تو بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے جانا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، اور رب تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تکبر میں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے آدم و حوا کی بھی آزمائش بھی کی اور ساتھ بڑا اکرام بھی کیا کہ آدم و حوا کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں ٹھہرا، کسی کو نہیں بھیجا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے وہ جنت دیکھی، نہ کسی کانوں نے اس کا جو حقیقی بیان ہے یا 100% اس کا احاطہ کیا ہو سن کے، اور ولا خطر علی قلب رجل، کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا، ایسی وہ کمال جنت ہے، لیکن آدم و حوا کو اس کے اندر بھیجا گیا اور اس میں وہ ٹھہرے۔ تو رب تعالیٰ نے اس میں پابندی لگائی صرف ایک طرف سے، کتنی بڑی جنت، وفیہا ما تشتہی الانفس، جو جی چاہتا ہے اس میں حاضر ہو، لیکن ایک طرف سے منع کیا۔ دیگر آیات میں اس چیز کا بیان ہے، ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیوں منع کیا؟ اللہ نے اس طرف سے اس لیے منع کیا ہے کہ تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم اگر اس میں سے جو پھل ہے وہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، چونکہ آدم و حوا فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے سجدہ بھی کیا تھا اور وہ نوری مخلوق، خوبصورت مخلوق، تو ان کی یہ چاہت ہوئی کہ ہم بھی فرشتے بن جائیں، کہ جن کو اللہ رب العزت ڈیوٹیز دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، وہ آسمان و زمین کے اندر رب تعالیٰ کے احکامات اور معاملات لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ تو یہ خواہش تو ان کے دل میں تھی، تو ابلیس نے نفسیات دیکھتے ہوئے اسی کے اوپر کام کیا۔ ابلیس ماہر نفسیات بھی، شیاطین ماہرین نفسیات ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انسان کہاں سے قابو ہوتا ہے، اس حساب سے وہ وسوسہ دیتے ہیں، اس حساب سے انسان کے وہ دشمن ہے، عدو مبین، کھلے دشمن ہے، اور وہیں سے وہ وار کرتے ہیں جہاں سے انسان پھنس سکتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی وار کیا کہ بھئی آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے، او تکون من الخالدین، یا پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انسان کے دل میں موت کا بھی تو ڈر رہتا ہے نا، ہر انسان، یہ حقیقت ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ڈرتا بھی ہے، موت سے بھاگتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یا آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو منع کیا اس درخت پھل کھانے سے، اور بہکاوے میں آگے پھل کھا لیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ اس چیز کا بیان کر رہے ہیں کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، انہوں نے اس درخت کو جس سے منع کیا گیا اسے کھا بھی لیا، اور اس کے نتیجے میں نہ وہ فرشتے بنے اور نہ ہی ہمیشگی کی زندگی ملی، الٹا نقصان ہوا کہ جس جنت میں تھے اس سے ہی نکال دیے گئے۔ اور بعض روایات میں اس چیز کا ذکر ہے اور کچھ آیات میں بھی کہ ان کا جو جنتی لباس تھا وہ بھی اتر گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جنت سے نکالا، زمین میں بھیجا، اور ساتھ یہ بات سمجھا دی، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی دشمنی ایسی، ہمیشہ دشمنی یہ نہیں ہوتی کہ اسلحہ تام کے سامنے آتا ہے، اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہونا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور
رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال، تمہارے گھر والے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں میں سے، تمہارے اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ وہ دشمن کیا ہے؟ اس معنی میں دشمن نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لے کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن اس معنی میں کہ دین خراب ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے ایک دوسرے کی وجہ سے۔ تو اب یہ یہاں پر بھی دین خراب ہوا نا، ابلیس نے جو کام کرایا اس سے کیا خراب ہوا؟ دین خراب ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ نعمتیں چھننے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت پہ تھے اور ایک گناہ کی وجہ سے اس عظیم نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ تو گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی نعمتیں بھی اس سے چھنتی ہیں، اور رب تعالیٰ کے خصوصی فضل و انعامات اس سے بھی انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جب توبہ استغفار کر دیا جائے تو اللہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، محتاط رہنا ہے، اپنے دین کی حفاظت خود کرنی ہے، کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرنا، اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت خود کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہر انسان کا ٹائم لکھ دیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہمیں نہیں پتا ہم نے آج کہاں ہیں، کل کہاں ہیں، پرسوں کہاں ہوں گے، لیکن ہمارے رب کو پتا ہے کہاں ہم پیدا ہوں گے اور کہاں ہم فوت ہوں گے، اور زندگی ہم کہاں کہاں بسر کریں گے، کہاں کہاں ہمارے قدم لگیں گے، اور کہاں ہمیں موت آئے گی، کہاں ہم دفنائے جائیں گے، یہ رب تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک مدت تک، یعنی جب تک انسان کی زندگی ہے، انسان اس دنیاوی نعمتوں سے، رب تعالیٰ کی چیزوں سے، رب تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے انسان مستفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی دشمنی سے رب تعالیٰ ہمیں اپنا بچاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ